اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جیسے آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ تصور شیخ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے بہت سارے سبسکرائبر پوچھتے ہیں کہ تصور شیخ یا تصور پیر کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہندوازم میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کیوں کسی غیر اللہ کا تصور کریں اور اس کو تصور میں بٹھا کے اور ہم یہ کیا ثابت کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، آپ کے بھی دماغ میں ہوں گے، تو میں آج یہ تھوڑی کوشش کروں گا کہ اس کو کلیئر کروں، کیونکہ میرا یہ جو چینل ہے اس میں ضروری نہیں کہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ میں بلیو بھی کرتا ہوں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو مجھے میرے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، یہ ہے کیا، تو میں اس کو اسی کے جو روح ہے اصل اس پہ بحث کر کے اس کو کلیئر کرتا ہوں، تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ان کا کانسیپٹ، ان کی ٹرمنالوجی کلیئر ہو جائیں۔ جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں روحانیت میں، تو ان کی جو ایک ٹرمنالوجی جیسے ہیں روحانیت میں مختلف قسم کی، تو وہ تھوڑی کلیئر ہو جائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو یہ ذرا آپ پہلے تو اپنا مائنڈ اس میں کلیئر کر لیجئے گا۔ دوسرا یہ کہ تصور شیخ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ ایسا، میں اس کو کلیئر کر دوں، یہ ایسا کانسیپٹ ہے کہ صوفیاء اکرام یا تصوف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے مرشد، اپنے پیر یا اپنے استاد سے دور ہیں یا وہ پردہ کر چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، تو پھر آپ مراقبہ کی صورت میں بیٹھ کے اور اپنی آنکھ بند کر کے آپ تصور کریں۔ جیسے ہی آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ تصور کرتے ہیں اپنے شیخ کا، تو وہاں سے آپ کو کیا روحانی فیض ملتا ہے۔ تو صرف یہی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یا آپ تصور کر رہے ہو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ پردہ کر چکا ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اتنا اس کو دل سے یاد کرتے ہو، کیونکہ اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہونی ضروری ہے۔ اپنے مرشد کے ساتھ جب آپ کا عشق ہوگا، محبت ہوگی، تبھی آپ اس سے روحانی کنیکشن کر پائیں گے۔ تو ہم جب بیٹھ کے آنکھ بند کر کے اپنے محبوب، اپنے مرشد، اپنے استاد، اپنے گرو، اپنے پیر کا جب تصور کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے جو کنیکشن ملتا ہے یا وہاں سے جو فیض ملتا ہے اس کو تصور شیخ کہا جاتا ہے۔ اب تصور شیخ کے ساتھ ایک اور چیز ملائی جاتی ہے کہ کیا تصور شیخ بہتر ہے یا تصور اسم ذات اللہ بہتر ہے، کیونکہ ہم یہ بہتر نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے اللہ کا جو اسم ہے، اسم اعظم، اس کا تصور کریں گے تو ہمیں اور زیادہ فیض ملے گا، کیونکہ یہ فیض تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ تصور شیخ کا مطلب یہی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا تصور کریں گے۔ اس کا تعلق کسی بھی بت پرستی سے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کا تعلق کسی بھی شرک سے نہیں ہے، کس بت پرستی سے نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا انداز ہے۔ اگر آپ سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، تو یہاں سے آپ کو پازیٹیو فیلنگ ملے گی۔ اگر اس کو ہی برا کرنا چاہیں گے، تو آپ کو یہاں پہ نیگیٹو چیز ملے گی، آپ کو بت پرستی نظر آئے گی۔ یہ صرف سوچنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کیا، یہ میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے، تو میرے چینل پہ جا کے جب آپ سرچ کریں گے تصور شیخ، تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائے گی کہ مراقبہ کیسے کریں، تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔